کو بھی انشاءاللہ تعالی اپنے نظام کی تعلیمی نظام کا حصہ بنانے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ میرا آپ سے اور اس معزز ایوان سے وعدہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں روپیہ فیس دے کر امیر کا بچہ جو مونٹسری میں کنڈر گارٹن میں پڑھتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کی انشاءاللہ تعالی مونٹسری اور کنڈر گارٹن شروع کریں گے۔ پنجاب کا ٹیکس فری تاریخی بجٹ پیش کیا۔ سرکاری اسکولوں میں چھوٹے بچوں کے لیے مفت دودھ، طلباء کو فری کھانا دیا جائے گا۔ لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ کلینک آن ویلز پروگرام میں مزید 500 گاڑیاں شامل ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کسانوں کے لیے پروگرام سمیت دیگر اصلاحات بھی گنوائیں۔ سیاسی مخالفین پر بھی تابڑ توڑ وار کیے۔ بولیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے، انہیں اپنی کارکردگی سے جواب دیں گے۔ اس بجٹ کا ہال مارک یہ ہے کہ پنجاب کے عوام کے اوپر میں نے ایک پیسے کا ٹیکس نہیں لگایا اللہ کے فضل سے۔ سیزن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 400 ارب کا کسان پیکج وہ اسکرینز پر ہے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، آپ کو اور اس معزز ایوان کو جان کے خوشی ہوگی کہ آج تمام پبلک ہاسپٹلز میں وہ دوائی مفت لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ نہ صرف مفت دی جا رہی ہے، ان کی دہلیز پہ مفت پہنچائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ، پنجاب اسمبلی سے ضمنی بجٹ کی منظوری مؤخر۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی شدید نعرے بازی، بیٹھ جائیں گلا تھک جائے گا۔ مریم نواز کا تقریر کے دوران شور شرابے پر اپوزیشن کو جواب، کہا اسپیکر صاحب انہوں نے 5 سال یہی کرنا ہے، مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا، کہا ہاؤس کو بہتر انداز سے چلانے کی کوشش کی، آئندہ ہاؤس کو ان آرڈر چلانے کے لیے آئینی اختیار استعمال کروں گا۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران احتجاج مہنگا پڑ گیا۔ ملک محمد احمد خان نے 11 اپوزیشن اراکین کو معطل کر دیا۔ ذوالفقار علی، شہباز احمد، محمد آصف، طیب راشد شامل، شیخ امتیاز محمود، حافظ فرحت عباس، اعجاز شفیع، رانا اورنگزیب معطل۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے اراکین 15 دن تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر سے چیمبر کا اسمبلی سٹاف بھی واپس لے لیا۔ احمد خان بھچر نے سرکاری گاڑی واپس بھجوا دی۔ ہم بھی اپوزیشن میں رہے مگر ان جیسی بدتمیزی نہیں کی، اپوزیشن جیسا کرے گی اب ان کو ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی میڈیا ٹاک، کہا وزیر اعلیٰ اپنا روڈ میپ دیتے ہیں، 100 دن میں اس حکومت نے جو پروجیکٹ کیے انہیں 2 گھنٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ، عالمی بینک سے ملنے والے $20 کروڑ منصوبے کا حصہ ہوں گے۔ محکمہ ہاؤسنگ نے منظوری کے لیے سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ عالمی بینک نے پی ٹی آئی دور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 50 ارب کا قرض منظور کیا تھا۔ کسان کارڈ اسکیم کے لیے 9 ارب کے اخراجات منظور، پنجاب حکومت نے محکمہ زراعت کی سمری منظور کر لی۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے اور مہم چلانے پر اخراجات ہوں گے۔ لاہور میں کھیلوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب 83 کروڑ 50 لاکھ کی ڈیمانڈ، وزیر اعلیٰ نے 15 جولائی تک PC1 طلب کر لیے۔ نویں جماعت کے ہزاروں طلباء کو بایولوجی کی کتاب نہ ملی، ہزاروں طلباء پرانی کتابوں پر گزارا کرنے لگے۔ ڈیمانڈ کے مطابق سرکاری اسکولوں کو کتابیں دے چکے، ٹیکسٹ بک بورڈ کا موقف۔ پنجاب کے سینکڑوں اساتذہ کا ترقی لینے سے انکار، محکمہ اسکول ایجوکیشن کا نوٹس، اساتذہ سے حلف نامہ مانگ لیا، پرائمری اور ایلیمنٹری اساتذہ کو فوری جواب جمع کروانے کا حکم۔ ایجوکیشن اتھارٹیز پرائیویٹ اسکولوں کو رجسٹرڈ کرنے میں ناکام، پنجاب کے 45,000 اسکول غیر رجسٹرڈ ہونے کا انکشاف، لاہور میں 993 سے زائد اسکولز غیر رجسٹرڈ ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی نااہلی سے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ محکمہ تعلیم کی انوکھی منطق، ذاتی عمارتوں والے کامرس کالجز کو خالی کرایا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 10 کالجز کو منتقل کرنے کے لیے حکم نامہ جاری، بیشتر کالج پرنسپلز نے کالج خالی کرنے سے انکار کر دیا۔
ینگ ڈاکٹرز نے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال ختم کر دی 2 ہفتے بعد آؤٹ ڈور کھل گئے علاج معالجہ شروع نرسز سمیت دیگر سٹاف بھی ڈیوٹی پر آ گیا لاکھوں مریضوں کی جان میں جان آئی ینگ ڈاکٹرز نے معاملہ لاہور ہائی کورٹ جانے پر ہڑتال ختم کی سانحہ ساہیوال کی جوڈیشل تحقیقات کے لیے درخواست ہائی کورٹ نے YDA کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت کے حکم پر پنجاب بھر نے ہڑتال ختم کر دی صدر یونین ڈاکٹر محمد شعیب کا عدالت میں بیان آپ ہمارا اثاثہ ہیں قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان کے ریمارکس ڈاکٹرز کی ہڑتال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر رپورٹ طلب صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان فریق نامزد ہیپاٹائٹس بی شہر میں پنجے گاڑنے لگا 1 ماہ کے دوران سرکاری اسپتالوں میں 252 کیسز کی تصدیق بلڈ سیمپلنگ کے دوران ہیپاٹائٹس بی کے کیس سامنے آئے جنرل اسپتال 73 میو 51 اور جناح اسپتال میں 32 کیس رپورٹ ہوئے 6 ایلوپیتھک اور 9 ہربل ادویات غیر معیاری قرار کیوریون بیگ انجیکشن واٹر فار انجیکشن غیر معیاری نکلا ہربل ادویات ٹیبلٹ ہبی گوگل خاص کیم کیوٹی اور گلوٹیکس میں ایلوپیتھک اجزاء پائے گئے لوشن لرموسٹ ایڈوانسڈ اور سیرپ سونا میں ایلوپیتھک اجزاء ملے ہربل کریم بایوٹیو اور امیزا برائڈو لگژری گولڈ میں بھی ایلوپیتھک اجزاء نکلے غیر معیاری ادویات کا سٹاک مارکیٹ سے فوری ہٹانے کا حکم سردار ٹاؤن رائون روڈ کے علاقے کا سیوریج سسٹم خراب جگہ جگہ گندا پانی جمع سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نیلم بلاک اقبال ٹاؤن کا پارک اجڑ گیا جگہ جگہ پانی اور گندگی کے ڈھیر مکینوں کا پارک جانا محال پارک میں جھولے ہیں نہ بیٹھنے کی جگہ LDA کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی گجرپورہ شاد باغ میں 5 غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کر دی بلدیہ عظمیٰ کا راوی زون میں آپریشن غیر قانونی طور پر قائم ٹیکسی سٹینڈ ختم بلدیاتی ایکٹ 2022 کے تحت انتخابات کا کیس جسٹس شجاعت علی خان نے مبشر جاوید کی متفرق درخواست پر سماعت کی الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت سے جولائی کے تیسرے ہفتے میں جواب طلب ادھر الیکشن کمیشن کی پنجاب کو نیا بلدیاتی ایکٹ 3 ہفتوں میں مکمل کرنے کی ہدایت عطا اللہ تارڑ کی NA 127 سے کامیابی کے خلاف درخواست الیکشن ٹریبیونل کا الیکشن کمیشن کو نوٹس ریکارڈ طلب کر لیا عطا اللہ تارڑ کے فارم 45 کا ریکارڈ بیان حلفی کے ساتھ طلب کیا گیا ہے قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان کی زیر صدارت وکلا کی سیکیورٹی پر اجلاس ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل IG ڈاکٹر عثمان انور CCPO بلال صدیق کا میانہ شریک مستقبل میں وکلا کی اموات جیسے واقعات کے سدباب کے لیے لائحہ عمل پر غور گورنر پنجاب کا سرکاری جامعات سے متعلق بڑا فیصلہ 25 یونیورسٹیز کی قائم مقام وائس چانسلرز کے اختیارات محدود کر دیے سینڈیکیٹ اور سینٹ اجلاس منعقد کرنے سے روک دیا اساتذہ کی ترقی اور تعیناتی بھی نہیں کر سکیں گے 60 ارب کے ترقیاتی پیکج کی نگرانی لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی قائم سینئر صوبائی وزیر سربراہ وزیر بلدیات وزیر انفارمیشن سیکرٹری بلدیات کمیٹی کا حصہ ہوں گے واسا بھی اپ گریڈ ہوگا بوسیدہ مشینری تبدیل کرنے کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے طلب DG PDMA کی زیر صدارت مونسون بارشوں پر اجلاس ہوا لاہور فیصل آباد راولپنڈی کے افسران کی شرکت واسا حکام کی اربن فلڈنگ کے پیش نظر تیاریوں پر بریفنگ عرفان علی کاٹھیا نے نالوں کی صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت کی گورنر سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی پنجاب کے وفد کی ملاقات سید علی حیدر گیلانی سے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات گورنر سے بیٹ رپورٹرز کی بھی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر غیر رسمی گفتگو کی پونچھ ہاؤس میں کتاب ٹائم لیس ٹریڈرز کی رونمائی کتاب میں تاریخی عمارات کی بحالی کا احاطہ کیا گیا صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا سمیت دیگر شخصیات کی شرکت لاہور پولیس کے کرائم فائٹر افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب بہترین اہلکاروں میں انعامات اور اسناد تقسیم IG پنجاب نے پولیس اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا پولیس کے بہادر جوانوں کے لیے میڈلز فائنل لاہور کے 10 پولیس اہلکاروں کا نام دیا گیا قائد اعظم اور پاکستان پولیس میڈل سے نوازا جائے گا
عمران کشور، ملک لیاقت، ارتضیٰ کومیل شامل۔ CTD لاہور کے اہلکاروں کو بھی میڈل ملے گا۔ چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ، IG ڈاکٹر عثمان انور اور سینئر افسران سے ملاقات، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ چیئرمین نادرا آبشار خدمت مرکز شادمان گئی، اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن اور سائبان گلبرگ کا بھی دورہ کیا۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس، محرم الحرام میں قیام امن اور سیکیورٹی انتظامات پر بات، شہر کے ہاٹ سپاٹ ایریاز کی کڑی نگرانی کی ہدایت۔ SP اقبال ٹاؤن سلمان لیاقت کی زیر صدارت اجلاس، محرم الحرام کی سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال، امن کمیٹی کے ممبران، منتظمین جلوس و مجالس شریک ہوئے۔ قازقستان کے سفیر کا کمشنر آفس کا دورہ، زید بن مقصود نے لاہور میں جاری ترقیاتی کاموں کا بتایا، تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال، مہمان سفیر لاہور کی دلکشی کے معترف۔ DG LDA طاہر فاروق کا ون ونڈو سیل کا دورہ، شہریوں سے سروسز کی فراہمی بارے فیڈ بیک لیا، ڈائریکٹر ون ونڈو سیل رافیہ نذیر نے بریفنگ دی۔ سینٹرل ایشیائی ممالک کے سفیروں کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر چیمبر کاشف انور سمیت دیگر شخصیات سے ملاقات، آذربائیجان اور کرغزستان اور ترکمانستان کے سفیر شامل، طلباء پر تشدد کی جعلی خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کرغزستان کے سفیر کی وضاحت۔ ایران کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ، ایرانی قونصلیٹ میں ایرانی شہریوں کے لیے پولنگ بوتھ قائم، سفارتکاروں اور ایرانی شہریوں نے حق رائے دہی استعمال کیا، 120 ایرانی شہریوں مرد و خواتین نے ووٹ کاسٹ کیا۔ بجلی کی آسمان کو چھوتی قیمتیں، دکانوں کے کرائے نکالنا مشکل ہو گیا، ملازمین کی تنخواہیں دینا بھی چیلنج بن چکا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں تاجروں کی دہائی، حکومت سے IPP سے معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ UMT میں عالمی معیار کی یونیورسٹی کی تعمیر پر سیمینار، CEO نالج سٹریمز ڈاکٹر سہیل حسین نقوی مہمان خصوصی تھے، ملکی اقتصادی، معاشی اور تعلیمی صورتحال پر اظہار خیال۔ PCB انٹر کلب کرکٹ چیمپئن شپ، پاورفل ٹائگرز کی شیر شاہ کرکٹ کلب کو 2 وکٹوں سے شکست، شیر شاہ کلب کی ٹیم 184 رنز پر آؤٹ ہو گئی، پاورفل ٹائگرز نے ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔